بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صاد کی آیت نمبر 29 پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کی عظیم ترین صفت بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک عقل مند ہیں اور دوسرے نمبر پر نادان اور بے وقوف ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو بہت پیسے جمع کرتا ہو، مال و منال جمع کرتا ہو، دنیا والوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کے ساتھ نئی نئی بلڈنگیں بنا لیتا ہو، وہ عقل مند ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بیوقوف ہے۔ الا انہم السفہاء، وہ بیوقوف نمبر لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ علم نہیں رکھتے، بلکہ عقل مند اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق عقل مند وہ ہے جو اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے، جو دماغ کا صحیح استعمال کرے، جو خیر اور شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ دونوں خیر ہیں تو دونوں پر کیسے ہم عمل کریں کہ دونوں جمع ہو جائے، اور اگر دونوں خیر حاصل نہ ہو تو جس میں زیادہ خیر ہے وہ حاصل کرے، یہ عقل مند ہے۔ دونوں شر ہے، دو کام ہے، دونوں شر ہے، دونوں سے بچنا چاہے، اگر دونوں سے نہیں بچتا تو کم سے کم بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان سے بچا جائے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اس لیے عقل مند کی تعریف سلف کے نزدیک کیا ہے؟ اصحاب العقول الصحیحہ، جو غور و فکر کرنے والا ہو، مسائل کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ اصحاب العقول التامہ والفہوم المستقیمہ، جو صحیح سمجھ بھی رکھتا ہو اور باتوں کے درمیان توازن کرتا ہو کہ نفع و نقصان کو صحیح طور پر سمجھتا ہو۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے لب الثمرہ، پھل کا گودا،
چھلکا کو نکال دیں اور اس میں جو گودا ہوتا ہے اس کو لب کہتے ہیں. تو انسان کا جو دماغ ہوتا ہے اس کو لب کہتے ہیں. لب یعنی عقل، جہاں جس کے ذریعے انسان سمجھتا ہے اور سمجھنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دل کرتا ہے، لیکن اس کا پہلا جو مقام ہے دماغ ہے وہ. تو عقل مند کو اولو الالباب کہا گیا. یہ دماغ والے لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے انہی کی تعریف کی ہے، لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، لیتذکر اولو الالباب. عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی روشنی میں عقل مند کسے کہا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں عقل مند کس کو کہا ہے؟ کون ہے عقل مند؟ ان کے کیا صفات ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں عقل مندوں کی عظیم ترین صفتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے نمبر 1 وہ بندہ عقل مند ہے جو شبہات سے بچتا ہو اور شہوات سے بچتا ہو. یعنی شبہات کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھتا ہو اور شہوات کے مقابلے میں صبر کرتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو. یہ عقل مند ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل شبہات کے شکار ہیں، وہ شبہات والی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایمان والا راستہ نہیں ہے، یہ صحابہ والا راستہ نہیں ہے، یہ سلف والا راستہ نہیں ہے. حق تو ایک ہے، باطل بہت ہے. یہ چل سکتا ہے، سکتا کیا ہوتا ہے بھائی؟ حق ایک ہے، الحلال بین والحرام بین. حلال واضح، حرام واضح. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ یقین پر عمل کرتے ہیں، اور جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو بات ہمیں نہیں سمجھ میں آتی اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے. یہ عقل مند. مثال الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم صاد کا کیا معنی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، اس کی حقیقت اللہ کو معلوم، بس اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. یہ عقل مند لوگ ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین عرش پر ہے، بے شک مستوی ہے وہ، لیکن عرش پر کیسے ہے اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس ہاتھ ہے بے شک، اور اسی سے بے شمار حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن مخلوق میں جب اتنا فرق ہے کہ خالق کے پاس بھی ہاتھ ہے، استغفر اللہ، ہاتھی کے پاس بھی ہاتھ ہے اور چیونٹی کے پاس بھی ہاتھ ہے، چیونٹی اور ہاتھی میں اتنا فرق ہے، تو پھر افمن یخلق کمن لا یخلق، خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ کیا خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتی؟ کیا زندے اور مردے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اللہ کے شان نشان، اور بندوں کے جو صفات ہیں بندوں کے شان نشان. عقل مند یہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ جب تو نے ہدایت دے دی، صراط مستقیم کا راستہ پتہ چل گیا، حق واضح ہو گیا، حق پر چلنے کی توفیق دی، تو اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر. اور یہ کجی پیدا کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی نیت میں فساد ہوتا ہے، جب نیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھے راستے پہ ڈال دیتا ہے، گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا نیتوں کے فساد کی وجہ سے، دل کے بگاڑ کی وجہ سے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جیسے یہود نیتوں کے فساد کی وجہ سے سیدھے راستے سے محروم ہو گئے، نیتوں کے فساد کی وجہ سے توحید سے محروم ہو گئے، نیتوں کے فساد کی وجہ سے انبیاء کی اتباع سے محروم ہو گئے، نیتوں کے فساد کی وجہ سے حلال کھانے سے محروم ہو گئے، نیتوں کے فساد کی وجہ سے سود اور رشوت میں مبتلا ہو گئے، نیتوں کے فساد کی وجہ سے ان کے علماء اور عباد نے لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھایا، حرام طریقے سے کھایا، غلط فتوے دیے. بہت اہم چیز ہے یہ. عقل مند وہ ہیں جو اپنی نیت کی اصلاح کریں.
اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات جو ہے نا، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فقہ کے مسائل کے 70 چیپٹر 70 ابواب میں یہ حدیث ذکر کرنے کے قابل ہے، 70 ابواب میں۔ اسلام کی عمارت جو 3 حدیثوں میں کھڑی ہے، ان میں سے نیت کی اصلاح پر، یہ عقل مندوں کی عظیم ترین نشانی ہے۔ اس لیے صحابہ عقل مند تھے، ہوشیار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی نیتوں کی اصلاح کی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا، کندن بنا دیا، چمکدار بنا دیا، روشن بنا دیا۔ ہمارے کپڑے خوبصورت ہیں، ہمارا مکان خوبصورت ہے، ہماری بلڈنگ خوبصورت ہے، لیکن صحابہ کے دل خوبصورت تھے۔ صحابہ کے ظاہر سے زیادہ ان کے باطن اچھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور عقل مند وہ ہے جو شہوات سے بچتا ہو اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہو، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ الصابرین والصادقین والقانتین، دین کے راہ میں صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اطاعت گزار ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ عقل مندوں کے صفات ہیں۔ اسی طریقے سے عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں فرمایا واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اے عقل مندو، یعنی جو عقل مند ہوگا، تھوڑی آواز کم کیجیے، جو عقل مند ہوگا وہ تقوی اختیار کرے گا۔ اور تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کے حکام پر چلنا۔ جس طرح ہم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے ڈھال اختیار کرو اگرچہ کھجور کے خوشے ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو وقایہ ایک ڈھال ہے اللہ کے درمیان اور اس کی نافرمانی کے درمیان، ایک تقوی ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے، فتنوں سے ڈھال ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈھال ہے۔ لیکن تقوی وہ بچنے والے لوگ ہیں، اور تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ جو شرک سے بچتا ہو، اللہ کی توحید پر عمل پیرا، وہی متقی ہے۔ یہی سلف کی تعریف ہے، یتقون الشرک ویوحدون اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر متقی وہ ہے جو عام گناہوں سے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور طلق بن حبیب نے کہا ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۔ اے عقل مندو، عقل مند ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، شقاوت و بدبختی سے نکلنا چاہتے ہو، دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، دنیا کی تنگیوں سے اللہ نکالے، موت کی سختی سے نکالے، قبر کے عذاب سے نکال دے، قیامت کی ہولناکی سے بچائے، تو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کی روح یہی ہے کہ انسان علم کی روشنی میں عمل کرے۔ کیا کرے؟ علم کی روشنی میں اللہ کے احکام پر چلے۔ پہلے علم حاصل کرو، اور تمہارا معبود کون ہے، کیسے عبادت کرو گے، وضو کیسے کرو گے، نماز کیسے پڑھو، نماز تو پڑھنا کیسے ہے، وضو کرنا کیسے ہے۔ یہ علم کی روشنی میں اللہ کے احکام پر چلنا اور اس سے اچھی امید رکھنا، یہ تقوی کی روح ہے۔ اور علم کی روشنی میں گناہوں سے بچنا، یعنی عمل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، یعنی کرنا بھی عبادت اور چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ اتق المحارم تکون عبد الناس۔ لہذا گناہ سے بچنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ کیسے پتہ چلے گا سود کیا ہے، سود کے 72 گیٹ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اس سلسلے میں نے بتایا اگر دو خیر ہے، دونوں کام خیر ہے، مان لیا عبادت بھی ہے اور علم بھی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ خوب لمبی نماز بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں اور حدیث بھی حفظ کریں، دونوں کو جمع کر لینا بہتر ہے۔ اگر دونوں جمع نہ ہو تو اہل علم کہتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا تہجد سے افضل ہے۔ دونوں خیر ہے، لیکن علم کا فائدہ خود اس کی ذات کو نہیں ہوگا، بلکہ عبادت کرے گا تو صرف اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، لیکن علم کا فائدہ اس کو بھی ہوگا اور پوری کائنات کو ہوگا۔ پوری امت کو علم کا فائدہ پہنچتا ہے، پوری زمین کو، آسمان کو، ذرے ذرے کو۔ جب آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو کیا ہوتا ہے؟ اصابت کل عبد صالح فی السماء فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو سلامتی پہنچتی ہے کہ نہیں؟
بھائی آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی دعا ساری مخلوق کو پہنچتی ہے. تو جب آپ علم حاصل کریں گے تو اس کی وجہ سے زمین کو, آسمان کو, تمام چیزوں کو فائدہ پہنچتا ہے, تمام چیزوں میں سلامتی ہوتی ہے. اس لیے عالم کے لیے زمین آسمان کی تمام چیز دعا کرتی ہے. مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہے, کیوں؟ فری میں تو نہیں دعا کرتی ہے بھائی, ارے فری میں تو نہیں کرتی ہے, فائدہ ہے نا ان کو. اور نیک آدمی مرتا ہے تو حدیث جو بخاری کتاب الرقاق کی جو حدیث ہے, ان العبد المؤمن اذا مات يستريح من نصب الدنيا, مومن بندہ مرتا ہے تو دنیا کی تکلیف سے نجات پا جاتا ہے. اور کافر مرتا ہے, فاجر مرتا ہے, ان العبد الفاجر استراح من العباد والبلاد والشجر والدواب. فاسق اور فاجر مرتا ہے, اس کے مرنے سے بندوں کو آرام ملتا ہے, درختوں کو آرام ملتا ہے, چوپائے کو آرام ملتا ہے, زمین کو آرام ملتا ہے. گناہ کا اثر ہر چیز پر ہے, یہاں تک کہ حجر اسود اشد بیاضا من اللبن, جو دودھ سے زیادہ سفید, اشد بیاضا من الثلج, اور برف سے زیادہ اجلا تھا. انسان کے گناہوں سے کالا ہو گیا, گناہوں سے. تو نیکی اور بھلائی سے کائنات کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی نصرت آتی ہے. قرآن حدیث کی تعلیمات جہاں جہاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب رک جاتا ہے. میں اسے پہلے بتایا, سلف کا قول ہے. جو لوگ مسجدوں میں علم حاصل کرتے ہیں, دین حاصل کرتے ہیں, امام ابن کثیر نے لکھا انما یعمر مساجد اللہ کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر سے, اس علاقے سے عذاب کو دور کر دیتا. اللہ اکبر, یہ تقوی کی روح ہے میرے بھائی. اسی طرح دو چیزوں میں شر ہے, دونوں شر سے بچنا ہے. اگر دونوں سے نہیں بچ سکتے تو دونوں میں جو بڑا نقصان ہے, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو کیا کر لیا جائے, برداشت کر لیا جائے. یہ عقل مند ہے شریعت کی روشنی. مثال کے طور جان جا رہی ہے, آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, لیکن خنزیر کا گوشت ہے, تو آپ مر جائیں اور خنزیر نہ کھائیں, کیا کریں گے آپ؟ نہیں, خنزیر کا گوشت کھا کے جان بچا لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی بھوک سے مر جائے. لیکن جان جا رہی ہے لیکن شرک کرنا آپ کو, دیکھ دونوں میں فرق ہے. تو کلمہ کفر زبان سے جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں لیکن شرک نہیں کر سکتے آپ, سجدہ نہیں کر سکتے غیر کو, جھک نہیں سکتے, نعوذ باللہ, خیروں کے نام پر نظر و نیاز نہیں کر سکتے. لا تشرک باللہ وان قتلت فحرق, شرک مت کرو اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. آگے چلیے. عقل مندوں کے صفات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جل جلالہ انما یتذکر اولو الالباب, عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ باتوں کو سن کر کے سمجھنا, باتوں کو سن کر سمجھنا اور اس پر غور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ عقل مند کی صفت ہے. سنتے تو سب ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, صحابہ بھی سنتے تھے, بے شک مشرکین بھی سنتے تھے, اور مدینے میں منافقین نے بھی سنا, لیکن منافقین کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ بیوقوف تھے. الا انہم السفہاء, وہ بیوقوف لوگ تھے. فطبع علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اللہ اکبر. صحابہ کو فائدہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سن کر کے غور کرتے تھے, نصیحت حاصل کا عمل کی نیت سے سنتے تھے. آپ خطیب کا خطبہ سنیں گے کہ کتنی نمبر کا خطبہ ہے, 2 نمبر, جیسے ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں لوگ نمبر دیتے تھے خطبے کا. ارے بھائی تم نمبر دو گے کہ اللہ نمبر دے گا؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, کسی کو 10واں حصہ, کسی کو 9واں حصہ, کسی کو 8واں حصہ. حدیث معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بات بتائی جائے تو غور سے سنا جائے. یہ عقل مند کی صفت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما, اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن حدیث غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. عقل مند کون ہے, یہ موضوع ہے نا. اللہ نے فرمایا جل جلالہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. خوشخبری دینے والا کون؟ اللہ. خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ بندے کو. ٹھیک ہے, کس چیز کی دی جا رہی ہے یہ نہیں بتایا. اس لیے دوسری آیات کے ذریعے سے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. دنیا میں بھی بشارت ہے, یعنی ہر طرح کی خوشخبری ہے. بشر هذه الأمة بالثناء والعزة والرفعة والدين والتمكين في الأرض. اللہ اکبر. اس امت کو بشارت دے دو غلبے کی, عزت کی, اقتدار کی, امن کی, عافیت کی, تمام بشارتیں داخل ہیں. کب؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو غور سے سنیں,
ہدایت کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور ان میں جو باتیں اچھی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ بھائی قرآن حدیث کی ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ناسخ پر عمل کریں، محکم پر عمل کریں، یعنی جو باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں اس پر عمل کریں۔ یا دنیا والوں کی بھی باتیں سنیں تو دیکھیں کہ اس کی بات اگر اچھی ہے تو اس پر عمل کریں، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ہدایت عطا فرمائی اللہ۔ اگر قرآن کی بات، حدیث کی بات غور سے سنیں گے تو پہلا فائدہ ہے کہ اللہ ہدایت دے گا۔ اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ آپ سب بالغ لوگ ہیں، بالغ العقل بالغ الفکر لوگ ہیں الحمدللہ۔ یعنی ہدایت کا معنی اللہ نفع بخش علم عطا فرمائے گا، اللہ نفع بخش علم عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ نمبر 3، دین پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ نمبر 4، فبقدر ثبوت قدم العدل في هذه الدنيا ثبوت قدمي على الصراط المنصوب علامة جہنم كما قال ابن القیم، اللہ پل صراط پر تیزی کے ساتھ پار کرا دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ، یہی عقل مند ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی باتیں سننے والے زیادہ عقل شعور رکھتے ہیں، خیر اور شر کی تمیز رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں توازن ہوتا ہے، جچی تلی بات ہوتی ہے، 100 بات کی ایک بات ہوتی ہے، 100 بات کی ایک بات ہوتی ہے۔ اس لیے امام ابن قیم اللہ المستعان، اس لیے امام قرطبی فرماتے ہیں من قرأ القرآن متبع عقلہ وإن بلغ 100 سنہ، اللہ اکبر، انسان کی عمر 100 سال بھی ہو جائے گی، 100 سال بھی، لیکن اگر قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے عقل کی، آپ کے دماغ کی، آپ کے فکر کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اللہ، اور سلف کے کئی اقوال ہیں، سبحان اللہ۔ عبد الملک بن عمیر کا قول ہے، کہتے ہیں اکثر الناس عقولا اصحاب القرآن، جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ عقل والے لوگ ہیں، شعور والے لوگ ہیں۔ آخر یہ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیبنٹ کے ممبر کون لوگ ہوتے تھے؟ دنیا دار، الحمدللہ وہاں تو سب دیندار تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کس سے لیتے تھے؟ بخاری کی حدیث سنا آپ نے اس سے پہلے، کان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كان هم شبانا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، یہ قراء جو قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیبنٹ کے ممبر ہوتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو جتنے قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں ایک نمبر عقل مند ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھنے والے کو حیض نفاس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، واللہ کہتے ہیں کہ یہ ان ھذا الا اختلاق، یہ گڑی ہوئی بات ہے۔ قرآن حدیث پڑھنے والے جتنے حالات کو سمجھتے ہیں دنیا والے نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ حسن بصری کا قول بسند صحیح مروی ہے کہ جب فتنے آتے ہیں، جیسے آپ آج مال کا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ ہے، اقتدار کا فتنہ ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، جی رافضیت کے لباس میں، شرک و بدعت کے لباس میں لوگ آپ کے عقلوں کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کے عقلوں پر حملہ کر رہے ہیں، بظاہر تقوی دینداری دکھلا رہے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ایرانی مجوسی بہت عقل مند لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دشمن کو شکست دے رہے ہیں۔ لیکن حسن بصری کہتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں وہ فتنے کو پہلے ہی پہچان لیتے ہیں، اور جو عوام لوگ ہوتے ہیں، جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، جب تباہی بربادی ہو جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ تو عقل مند لوگ وہی ہیں، قرآن حدیث والے لوگ۔ اس لیے قرآن حدیث جتنا پڑھیں گے اتنی ہی عقل آپ کی صحیح ہوگی۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لقوم يعقلون، اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ عقل مند ہوں گے تو قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، اور جب حدیث پڑھیں گے، سمجھیں گے، علماء سے سنیں گے تو آپ کو رسول اللہ کی دعا ملے گی۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب فرما۔ نظر اللہ من سمع منا حدیثا فبلغ، اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنے۔ عقل مند ہو، حدیث سنو، گانا سننے کے لیے وقت، میوزک سننے کے لیے وقت، رات و رات گھومنے کے لیے وقت۔ میں نے چیک کیا ہے جتنے مسلم علاقے ہیں، الا ماشاء اللہ بھی شاید یہ کہنا بھی صحیح نہیں لگ رہا ایسا، کیا
کہ 99% لوگ مسلم محلوں میں پوری رات جگتے ہیں، اور جو غیر مسلم علاقے ہیں وہاں عشاء کے بعد سو جاتے ہیں. ہمارے صفات ان میں چلے گئے، ہماری خوبیاں ان میں چلے گی. اور میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کی خوبیاں، مسلمانوں کی اچھائیاں جو دوسری قوم میں چلی جائیں گی، ان کی برائیاں ہمارے اندر آ جائیں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ عقل مند تھے، رات میں جلدی سوتے تھے، استغفر اللہ، رات میں دیر سے سوتے تھے لیکن حدیث رسول یاد کرتے تھے. صحابہ کرام جلدی سوتے تھے، اور اس لیے کہ جو وقت ملتا تھا اس میں علم حاصل کرتے، دین حاصل کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنے اور اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ما من احد یطلب الحدیث الا وفی وجهه نضارہ. سب سے بڑا عقل مند کون ہے جی؟ حدیث سننے والا، حدیث پڑھانے والا. جو حدیث سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ تر و تازگی ہوگی. جتنے نماز چھوڑنے والے، رات میں جگنے والے ہیں، ان کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی. کان میں ان کے شیطان پیشاب کرتا ہے نا، اور منہ میں بدبو آتی ہے. آپ دیکھا نا، بال شیطان فی اذنی، کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے فجر چھوڑنے کی وجہ سے. لیکن حدیث سننے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، ان کے چہرے پہ تر و تازگی ہوتی ہے. اس لیے دیکھو، شان دیکھو، صحابہ کی شان دیکھو، تابعین کی شان دیکھو، تبع تابعین کی شان دیکھو، ائمہ کرام کی شان دیکھو، محدثین کی شان دیکھو. ان کی پیٹھ پر بادشاہوں کی طاقت نہیں تھی، حکومت کی طاقت نہیں تھی محدثین کے پیٹھ پر. فقہا کو تو اللہ نے بادشاہوں کی طاقت دی تھی، لیکن اللہ نے نام روشن کیا امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، محدثین کا. اور ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے خدمات انجام دیے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے صرف ایمان کی بنیاد پہ، خلاص کی بنیاد پہ علم حدیث کی خدمت کی. سعودیہ سے عبد الرحمن بن اسحاق آئے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پوتے عبداللہ قرعائی آئے یمن سے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. سعد عتیق آئے، بڑے بڑے علماء آئے. یہ عقل مند لوگ تھے. پورا ہندوستان روشن ہوا، اسی کی برکت سے دیش آزاد ہوا ہے. ان عقل مندوں کی، ان کی خدمات اگر نہیں ہوتی اور تربیت نہیں ہوتی اور لوگوں کے مزاج کی اصلاح نہیں ہوتی تو دیش آزاد ہونے والا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اللہ اکبر. تو اس لیے عقل مند وہی ہے کہ جو صبر کرتا ہو قرآن کی زبان میں. جیسا کہ لقمان حکیم کے واقعے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. لقمان حکیم عقل مند تھے یا نہیں تھے؟ بھائی نبی تو نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے. کان نجارن، بڑھائی تھے، ہاتھ سے کماتے تھے. اللہ نے حکمت سے نوازا تھا. سب سے بڑے عقل مند تھے کیونکہ اللہ کی توحید کو پہچانتے تھے. اپنی اولاد کو شرک سے روکا. یہ کفر پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، انٹرنیٹ سے برائیاں پھیل رہی ہیں، فسق و فجور 500 کلومیٹر کی رفتار میں پھیل رہا ہے. نہ روڈ بچا، نہ سڑک بچی، نہ موبائل بچا، نہ نیٹ بچا، نہ مجلس بچی. ہر جگہ برائی برائی برائی. لہذا عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی توحید کو سمجھے، اللہ کے مقام کو سمجھے، اللہ کی عظمت کو سمجھے. اور لقمان حکیم نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، وامر بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. ان ذلک لمن عزم الامور. یہ بڑے ہمت کے کام ہیں. یہ عقل مند کی صفت ہے. نماز کو وقت پہ پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، توحید کی دعوت دو، شرک سے روکو، تعویذ گنڈوں سے روکو، کفر سے روکو، ظلم سے روکو، معصیت سے روکو. یہ عقل مندوں کی علامت ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد. صبر کا ایمان میں وہ حصہ ہے جو جسم میں سر کا ہے. اللہ ہمیں صابرین بنائے، شاکرین بنائے. جس طرح جسم سے سر کو الگ کر دیا جائے تو انسان زندہ رہے گا. تو اگر انسان صبر نہ کرے، دین پر استقامت اختیار نہ کرے، نمبر 2 برائی سے نہ بچے، اور جو مصیبت پہنچی ہے اس کو یہ سمجھے کہ اللہ نے قسمت میں، تقدیر میں لکھ دیا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو ایمان اس کا باقی نہیں رہے گا. عقل مند وہی ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مال کا نقصان ہوا، جان کا نقصان ہوا، کوئی بھی مصیبت آئے، آدمی سمجھے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے. ان العبد اذا كان له من الله منزلة لم يبلغ بعمله ابتلاه الله في جسده وفي ماله. اللہ اکبر. وفي ولدی. رواہ ابو داؤد. ایک بندے کا کوئی مقام ہے اللہ کے پاس، عمل میں کمی ہو جاتی ہے، عمل میں کمی آ گئی، آپ جماعت چھوڑنے لگے،
موبائل میں مشغول ہو گئے، کاروبار میں ڈوب گئے، جو آپ کو کرنا چاہیے نہیں کیا، اور اللہ کا علم ہے کہ یہ آدمی خیر کے کاموں میں لگے گا لیکن عمل میں کمی آ گئی، تو اللہ آپ کو مصیبت میں ڈالے گا، جان کی تکلیف میں ڈالے گا، مال کی تکلیف میں ڈالے گا، یا اولاد کے ذریعے آزمائے گا۔ اللہ ہمیں صابرین شاکرین میں بنا، ہمیں عافیت عطا فرما رب العالمین۔ عافیت کی دعا کرنا چاہیے، لیکن صبر کریں گے تو اللہ کا انعام پہلا ہوگا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا، اللہ اکبر، فرشتوں میں فخر کرے گا آپ پر۔ نمبر 2، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، عقل مند بنو بھائی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی آپ پر۔ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس کا دماغ محفوظ رہے گا کہ نہیں؟ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس کا کاروبار حرام سے محفوظ رہے گا کہ نہیں؟ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہ شبہات شہوات سے بچے گا کہ نہیں؟ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ اس کو حرام سے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی قبر کے فتنے اور عذاب سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی کیا اللہ اس کو قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ اور مہتدون، ہدایت ملے گی۔ واللہ اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن میں نے سال ہا سال اس آیت پہ غور کیا، سال ہا سال، کئی سالوں کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اللہ نے جو وہاں ہدایت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون علی نور من ربہم واستقامۃ ما جاءہم۔ کیا مطلب؟ جس میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، اگر دین پر ثابت قدم رہو گے، عقل مند رہو گے، دعوت کے میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، علم کے میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، سائنس کے میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، ٹیکنالوجی کے میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، جہاں جاؤ گے اللہ خیر کے دروازے کھول دے گا۔ اور یہی صفت تھی ہمارے سلف کی کہ انہوں نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ کام کیا، پوری دنیا روشن ہو گئی، بڑے بڑے قوانین بنائے اور بڑے بڑے ضابطے بنائے، اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے نغمے گائے گئے، امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامنے کی گھڑی جو ہے نا پیچھے تھی، اس لیے میں نے اس کو دیکھا، اس کی وجہ سے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بہرحال مختصر طور پر عرض یہ ہے کہ غور و فکر کرنا دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، یہ عقل مندوں کی صفت ہے۔ حسن بصری فرماتے تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلہ، تھوڑی دیر اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، دین کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا، شریعت کے بارے میں غور و فکر کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ رات بھر کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کرنا، اللہ نے کتنی نعمتیں دی، سب سے بڑی توحید کی نعمت ہے، صحت کی نعمت، امن کی نعمت، ایمان کی نعمت، رزق کی نعمت ہے نا، نعمت اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور فکر کرنا یہ عبادت سے افضل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کی صفت بیان فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ الذین یذکرون اللہ، عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت۔ اور عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو وعدہ کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے توحید پر، نماز پر۔ رسول اللہ کیا وعدہ ہے کہ ہم حدیث، رسول اللہ کی ذات کو ماننا کافی نہیں، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات کو ماننا کافی نہیں ہے، وہ تو کفار بھی مانتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ وفا یہ ہے جو باتیں آپ نے بتائی اس کو سچ سمجھیں، آپ کی اتباع کریں، اور عبادت رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کریں۔ اگر ہم اللہ کے قانون کو توڑیں گے اور لوگوں سے وعدہ خلافی کریں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث ولا غفر قوم العہد الا صلی المعدو من غیرہم، جو قوم اللہ کے قانون کو توڑ دے گی، جو قوم وعدہ خلافی کرے گی، جو بیوقوفوں کے راستے پہ جائے گی، اللہ اس پر ایسی ظالم قوم کو مسلط کرے گا۔ فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، جو ان کے املاک پر، جو ان کی زمینوں پر، جو ان کے کاروبار پر قابض ہو جائیں گے۔ میں حدیث سنا چکا ہوں، فتنۃ حرب و حرب، صحیح راستے سے ہٹنے کی وجہ سے، قرآن حدیث سے ہٹنے کی وجہ سے آخری زمانے میں فتنۃ حرب و حرب، جنگ و جدال کا فتنہ ہوگا۔ اگر پوری دنیا میں جو فتنے چل رہے ہیں اس لیے کہ جذباتی طور پر لوگوں نے فیصلے کیے، قرآن حدیث پر عمل نہیں کیا، سلف کے منہج پر عمل نہیں کیا،
دور اندیشوں کے پاس نہیں گئے، جذباتی فیصلہ کیا. پورا جزیرہ عرب اور پوری دنیا جنگ کی آگ میں جل رہی ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے ہمیں سلف کی طرف آنا ہوگا، اپنے اندر تحمل پیدا کرنا ہوگا، بردباری پیدا کرنی ہوگی، صبر پیدا کرنا ہوگا، اور کانٹوں میں پھول کھلانا ہوگا. یہ ہمارے اسلام کی شان رہی ہے. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفر والملحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا وأوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بذنوبنا. اللهم عليك بالوثنيين المتطرفين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرج المسلمين سالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.